السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی عبدالغفور حاضر ہے سیریز نمبر 5 کے ساتھ۔ جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، انشاءاللہ تعالی آج کی سیریز میں تاریخ کے تعلق سے سوالات اور جوابات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امید ہے کہ پچھلی سیریز کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور اسے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں سوالات کے گلدستوں کے ساتھ۔ پہلا سوال ہے، ہندوستان میں سب سے پرانی آبادی کا سراغ کہاں ملتا ہے؟ جواب ہے راجستھان اور گجرات میں واقع ہڑپا اور موہن جوداڑو کے کھنڈرات میں۔ سوال، پرانے زمانے میں یونان اپنی کس چیز کے لیے جانا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، پرانے زمانے میں یونان اپنی علمی ترقی اور فلسفیانہ نظریات کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ سوال، اسلام کی آمد سے پہلے فارس یعنی کہ ایران کا وہ کون سا بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا؟ جواب، نوشیروان بادشاہ۔ سوال، روم میں قائم عیسائی حکومت کو کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب، بازنطینی حکومت۔ یہ ایک مذہبی حکومت تھی۔ سوال، عراق کے ان 2 شہروں کا نام بتاؤ جو انسانی تاریخ کے قدیم ترین آبادی شمار کیے جاتے ہیں۔ جواب، عراق کے وہ دونوں شہر ہیں بابل اور نینوا۔ سوال، 15ویں صدی کے آخری دور سے پہلے کے زمانے کو یورپی تاریخ کا عہد سیاہ یعنی تاریک زمانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، کیونکہ یورپ جہالت اور مذہبی تعصب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد 3 کون سے بڑے کام کیے، بتلائیں؟ جواب، وہ 3 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، مرتدوں کے خلاف جنگ، یعنی جنہوں نے اسلام چھوڑ کر کے یا اسلام کے کچھ رکن کو چھوڑ کر کے دوبارہ لوٹ گئے تھے، ان کے خلاف لڑائی۔ نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے منع کرنے والوں سے جنگ۔ نمبر 3، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی روانگی۔ یہ 3 کام تھے۔ سوال، خوارج کون ہیں؟ جواب، خوارج مسلمانوں کا ایک متشدد گروہ ہے جو چھوٹے چھوٹے اسباب کی بنا پر مسلمانوں کو کافر گردانتا ہے۔ سوال، خوارج کا ظہور کس صحابی کے دور خلافت میں ہوا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خوارج کا ظہور ہوا۔ سوال، شیعوں کے سبائی فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں زندہ جلا دیا تھا؟ جواب، کیونکہ سبائیوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معبود بنا لیا تھا، اسی وجہ سے آپ نے ناراض ہو کر انہیں آگ کے حوالے کر دیا۔ سوال، رومی سلطنت کی راجدھانی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کس صحابی کے دور میں پہلا لشکر بھیجا گیا؟ جواب، رومی سلطنت کی راجدھانی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لشکر بھیجا گیا۔ سوال،
بنو امیہ کے مشہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز کا دور کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا دور عدل و انصاف اور خوشحالی کا دور جانا اور مانا جاتا ہے۔ سوال: معتزلہ یعنی عقل پرستوں کا غلبہ کس بادشاہ کے دور حکومت میں ہوا؟ جواب: معتزلہ یعنی عقل پرستوں کا غلبہ بادشاہ مامون رشید کے دور میں ہوا۔ سوال: عباسی حکمرانوں میں سب سے زیادہ حج کرنے والا حاکم کون ہے؟ جواب: ہارون رشید۔ سوال: ناصر السنہ یعنی سنت کی مدد کرنے والا یہ کس کا لقب ہے؟ جواب: ناصر السنہ عباسی خلیفہ متوکل باللہ کا لقب ہے۔ سوال: مامون رشید کے دور خلافت میں کس ادارے کا قیام عمل میں آیا؟ جواب: بیت الحکمہ نامی ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ سوال: تاتاریوں سے سازش کر کے عباسی حکومت کو ختم کرنے والے شیعی وزیر کا نام بتائیں۔ جواب: اس وزیر کا نام ابن العلقمی ہے۔ ابن العلقمی ہے۔ سوال: تاتاری کون تھے اور ان کا ہندوستان سے کیا رشتہ ہے؟ جواب: تاتاری منگولیا نام ملک کے باشندے تھے۔ وہ ہندوستان کے مغل حکمراں ان کی اولادوں میں سے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تاتاری یہ دراصل منگولیا کے رہنے والے تھے، لیکن انہی کی اولادوں میں سے جو ہندوستان کے مغل حکمراں ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ گویا کہ تاتاری ہی کے جو ہے یہ بچے تھے، اولاد تھے۔ سوال: خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے والا کون ہے؟ جواب: خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے والے شخص کا نام عثمان ہے۔ سوال: قسطنطنیہ کو کس عثمانی خلیفہ نے فتح کیا؟ جواب: محمد الفاتح نے۔ سوال: صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کس نے کرایا اور کس جنگ میں کرایا؟ جواب: سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیاب ہو کر بیت المقدس کو صلیبیوں کے چنگل سے نکالا۔ سوال: عثمانی خلافت کا خاتمہ کب ہوا اور اس وقت کے خلیفہ کون تھے؟ جواب: عثمانی خلافت کا خاتمہ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ سلطان عبد المجید ثانی تھے۔ سوال: ہندوستان میں اسلام کن لوگوں کے ذریعے پہنچا؟ جواب: ہندوستان میں اسلام عرب تاجروں کے ذریعے پہنچا جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں مسالوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سوال: ہندوستان پر حملہ کرنے والے سب سے پہلے مسلم کمانڈر کا نام بتاؤ۔ جواب: محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم۔ اگلا سوال ہے: محمود غزنوی نے کس مشہور مندر کے بت توڑ ڈالے؟ جواب: سومناتھ مندر کے بڑے بت کو توڑا تھا۔ سوال: ابن بطوطہ ہندوستان میں کس بادشاہ کے دور میں آیا؟ ابن بطوطہ یہ سیاح تھا، دنیا کی سیاحت کرتا تھا۔ وہ ہندوستان میں کس بادشاہ کے دور میں آیا؟ تو اس کا جواب ہے محمد تغلق کے دور میں۔ محمد تغلق کے دور میں۔ مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ کا نام بتاؤ۔ اس کا نام ہے سلطان ظہیر الدین بابر۔ سلطان ظہیر الدین بابر۔ سوال: بابری مسجد کی تعمیر کس صوبے دار نے کرائی؟ بابری مسجد کی تعمیر اودھ کے صوبہ دار میر باقی نے کرائی۔ میر باقی نے کرائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، 3 لوگوں کے نام بتائیں؟ جواب: اسود عنسی، طلیحہ الاسدی، سجاح بنت الحارث۔ سوال: سلطنت فارس کی راجدھانی مدائن کس صحابی کی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا اور اس وقت فوج کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: مدائن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا اور اس وقت کمانڈر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: سن 18 ہجری کے مشہور طاعون جس میں بہت سے صحابہ فوت ہو گئے تھے، اس کا نام بتائیں؟ طاعون امواس، طاعون امواس۔ سوال: بیت المقدس سب سے پہلے کس کے دور میں فتح کیا گیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال: کس صحابی کے دور خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے لکھوا کر مختلف شہروں میں بھیجے گئے؟ جواب: عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال: سمندری جنگ کا آغاز کس صحابی کے دور میں ہوا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں، اور اس وقت شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسی جنگیں ہوئیں، دو جنگیں ہوئیں، ان کا نام بتائیں؟ جواب: جنگ جمل اور جنگ صفین ہے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین ہے۔ سوال: اورنگزیب عالمگیر اپنا جیب خرچ کیسے نکالتے تھے؟ جواب: اورنگزیب اپنا جیب خرچ ٹوپی سل کر نکالتے تھے۔ سوال: اورنگزیب نے فقہ حنفی کی کون سی کتاب لکھوائی؟ جواب: اورنگزیب نے فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی ہندیہ لکھوائی۔ سوال: 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی کے فوج کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی کی افواج کے کمانڈر جنرل بخت تھے، جو عقیدہ میں وہابی تھے۔ سوال: بہار کا خاندان صادق پور کس وجہ سے جانا جاتا ہے؟ جواب: صادق پور جنگ آزادی میں اپنی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سوال: بھوپال کی ملکہ شاہ جہاں بیگم سے کس مشہور عالم کا نکاح ہوا تھا؟ جواب: علامہ صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ سے۔ سوال: علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بانی کون ہے؟ جواب: جابر ابن حیان۔ سوال: عقیدہ کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان کس نے لکھی؟ جواب: عقیدہ کی مشہور کتاب تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے لکھی۔ سوال: ملک کی خاطر مولانا آزاد نے کتنے سالوں تک جیل کاٹی؟ جواب: 10 سالوں تک۔ سوال: مسجد اقصی کے احاطے میں تعمیر شدہ مسجد قبۃ الصخرہ کس بادشاہ نے تعمیر کرائی؟ جواب: عبد الملک بن مروان نے۔ سوال: دمشق کی مشہور مسجد جامع اموی کس بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ جواب: ولید ابن عبد الملک نے۔ سوال: عراق میں کوفہ اور بصرہ نامی شہر کس صحابی کے دور خلافت میں تعمیر کیا گیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال: مدرسہ نظامیہ کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ جواب: مدرسہ نظامیہ 459 ہجری میں بغداد کے مشہور وزیر نظام الدین کے
ہاتھوں عمل میں آیا۔ سوال، مصر میں واقع جامعۃ الازہر کس نے قائم کیا؟ جواب، جامعہ ازہر کو فاطمی بادشاہ معز لدین اللہ نے قائم کیا۔ سوال، پرانے زمانے میں علماء کہاں پڑھتے اور پڑھاتے تھے؟ جواب، پرانے زمانے میں علماء مسجدوں میں پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ سوال، جامعہ زیتونہ کہاں ہے؟ جواب، تونس میں۔ سوال، پانچ صحابہ کا نام بتائیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ جواب، ابو ہریرہ، عائشہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سوال، متفق علیہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب، متفق علیہ سے مراد وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں وارد ہوئی ہیں۔ سوال، یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے، اس جملے کا مطلب بتائیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا درست نہیں ہے۔ سوال، چار صحابہ کا نام بتلائیں جن سے مسئلے اور مسائل بہت زیادہ نقل ہوئے ہیں۔ جواب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام کون کون ہیں؟ جواب، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ۔ سوال، کتب ستہ یعنی حدیث کی 6 کتابوں سے کون سی کتابیں مراد ہیں؟ جواب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ سوال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان 2 شاگردوں کا نام بتائیں جنہوں نے امام صاحب سے 70% مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ جواب، قاضی ابو یوسف اور محمد ابن حسن الشیبانی۔ سوال، ترجمان القرآن یعنی قرآن کا ترجمان کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال، میراث کے مسائل سب سے زیادہ کون صحابی جانتے تھے؟ جواب، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ۔ سوال، عرب کے نسب ناموں کا سب سے زیادہ علم کس صحابی کو تھا؟ جواب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، خالد ابن ولید کا لقب کیا تھا؟ جواب، سیف اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا 5واں حصہ، 5ویں قسط اور 5ویں سیریز، جس میں ہم نے تاریخ کے سوالات اور جوابات حل کیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سوالات کی آخری کڑی، سیکنڈ لاسٹ کڑی یعنی ہوگی معلومات عامہ، اور اس کے بعد پھر دعائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے جلد ہی پیش کی جائیں گی۔ چلیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔